اب اس بندے نے کہا تم رسول کی پیروی کرو، اور پھر اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس اللہ کی، الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا اور چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد واپسی بھی اسی طرف ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے معبود بنا لوں جو اتنے بے اختیار ہوں کہ ان یردن الرحمن بضر، اگر خدا رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم، تو ان معبودوں کی سفارش میرے کام نہ آ سکے، ولا ينقذون، نہ ان کا اپنا اتنا بلبوتا ہے اللہ مجھے مارنا چاہے تو یہ اللہ سے چھڑا کے لے جائیں، یہ دونوں باتیں ان میں نہیں، نہ ان کی سفارش میرے کام آ سکتی ہے کہ اللہ سے زبردستی سفارش کر کے منوا لیں، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ اللہ سے مجھے چھڑا لیں، تو کیوں پھر میں ان بے اختیار معبودوں کی عبادت کروں، اللہ کی کیوں نہیں کرتا؟ تو قوم تو ایک نمبر کی مشرک تھی، اس نے کہا یہ تو ہمارے معبودوں کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ تو ہماری دل آزاری ہو رہی ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں دل آزاری نہ کرو، حقیقت بیان کریں، دل آزاری کی نیت سے بیان نہ کریں، اس حقیقت کو بیان کرنے میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو 101 مرتبہ ہوتی رہے۔ اس نبی رسول کی حمایت میں بات کی تو ان کی دل آزاری نہیں ہوئی، پھر اس کا انجام بھی کیا وہ یہ بھی دیکھ لیں دل آزاری کے بعد۔ انی اذا لفی ضلال مبین، ابھی اس بندے کی تقریر ختم نہیں ہوئی، اس نے کہا اگر میں ایسا کروں، خدا با اختیار کو چھوڑ کے مخلوق بے اختیار کو میں ان کی عبادت کروں، ان کی پوجا پاٹ کروں جو مجھے چھڑا نہ سکے، جن کی سفارش میرے کام نہ آ سکے، پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم، لوگوں سن لو میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، خوب کان لگا کے سنو۔ قوم نے قتل کر دیا اس کو، وہ نبی کی بجائے اس کے پیچھے پڑ گئی، قوم نے اس کا صفایا کر دیا، قتل کر دیا۔ ادھر وہ قتل ہوا، ادھر اللہ کو کی رحمت اتنی جوش میں آئی، پکڑ کے جنت میں داخل کر دیا اس کو۔ قتل میں کتنی اذیت ہوگی۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ جنت جا کے بھی اس کی نیت کیا ذرا دیکھیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے، میرے پروردگار نے تو میرا اکرام کیا ہے، تو میری قوم بھی ایمان لے آتی۔ قتل ہونے کے باوجود بھی قوم کا خیر خواہ۔ ایک داعی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، سننے والے اگر بد زبانی پر اتر آئیں پھر بھی ان کے بارے میں اس کے دل سے ہمدردی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمدردی اور ہے، محبت اور ہے، بات یاد رکھیں۔ ہم ہمدردی اور محبت کو ایک سطح پر لے آتے ہیں، بات غلط ہے۔ محبت صرف ایمان لانے والوں سے ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی۔ ہمدردی ہو سکتی دوسروں سے کہ یار یہ بات کو سمجھ کے آ جائیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وہ ایک بندہ قتل ہوا، اب اللہ کی غیرت نے جوش مارا، ایک طرف اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اٹھا کے جنت میں اسے ڈال دیا، دوسری طرف اللہ کی غیرت نے جوش مارا، میرے نام لینے والے کو اتنی جلدی قتل کیا گیا۔ اللہ نے اس ایک کا بدلہ پوری قوم سے لے لیا، اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے دھماکے سے اڑا دیا، بجھا کے رکھ دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہمیں کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارنا پڑا بدلہ لینے کے لیے، وما کننا منزلین، نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ تھی، چاہے وہ بادلوں کی کڑک ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، چاہے وہ جبرائیل امین کی چیخ ہو، بس ایک چیخ تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، پوری قوم بجھ بجھا گئی۔ اللہ نے اس کی موت کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ جیسے لکڑی جل کے خاک ہو کے بجھ جاتی ہے، فاذا هم خامدون،
یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا ٹھٹائی کیا، مذاق ہی کیا، استہزاء کیا. لا الہ الا اللہ.